الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات گزرے ہیں جو اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں سے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا بھی ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جن کا واقعہ ہونا تو بالکل ثابت ہے، لیکن ان کی صحیح تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا کہ وہ واقعہ کس تاریخ کو ہوا۔ مورخین جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اس کی صحت کا اہتمام نہیں کیا۔ واقعہ کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث نے اس کا ذکر کیا۔ ہوا کس تاریخ کو ہے، اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت جو تعین کرتی ہو وہ وارد نہیں ہوئی۔ مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ہستی، اسریٰ بعبدہ، جس نے رات کے وقت اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلن کا ذکر کر کے یہ بات سمجھائی کہ یہ واقعہ ساری رات ہی نہیں ہوتا رہا، لیلن رات کے کچھ حصے میں۔ کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اللہ نے یہ سیر کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات اور نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی سننے والا اور کمال بصیرت والا ہے۔ اس آیت میں بڑے ہی عجائبات قدرت ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ شروع کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان استعمال کیا ہے۔ سبحان عام طور پر یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی کام کرنے سے مخلوق عاجز ہو اور اللہ رب العالمین پھر اپنی قوت کے ساتھ اس کو سر انجام دیتا ہو۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، قوم کو ایک عرصے تک اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، بالآخر قوم سے یہ عہد کر لیا کہ اب تم جب میری بات نہیں مانتے تو ان قریب، مفسرین نے تو 3 دنوں کا لکھا، 3 دنوں کے اندر اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جس وقت قوم نے اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ قوم باہر نکلی اور گڑ گڑا کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان سے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے جن کے اوپر عذاب کے آثار بنے ہوئے ٹال دیے گئے۔ جب یونس علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ قوم پر تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، یہ عذاب کی گرفت میں نہیں آئے، وہاں سے ناراض ہو کر نکل پڑے۔ اللہ نے یوں تذکرہ کیا ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ وَظَنُّونَ، اور مچھلی والے پیغمبر کا تذکرہ کیجئے۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جس وقت وہ غضب اور غصے کی حالت میں نکل پڑے، چل پڑے۔
فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو یقین کر لیا کہ ہم ان کی گرفت اور پکڑ نہیں کریں گے۔ جب ناراض ہو کر نکلے پھر کشتی پر سوار ہو کر کسی دوسرے خطے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی کو پانی کی موجوں نے گھیر لیا۔ اب کشتی والے کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے ہمارے اندر کوئی شخص اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ کر آ گیا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اباق الی الفلق المشحون، اباقہ، یہ جو اباقہ کا لفظ ہے، جب غلام اپنے مالک سے خائف ہو کر یا ناراض ہو کر ڈرتے ہوئے نکل پڑتا ہے تو ایسے غلام کو عربی میں آبق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا اذ اباقہ الی الفلق المشحون، فلک کشتی، جہاز، المشحون بندوں سے بھرا ہوا، سامان سے لدا ہوا۔ اذ اباق الی الفلک المشحون، جب اللہ کے وہ پیغمبر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف ناراضگی کے ساتھ بھاگ کر چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو یوں کرو قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آیا اسے کشتی سے نکال باہر پھینکیں گے تاکہ باقی لوگ تو بچ جائیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قرعہ اندازی جب کی تو قرعہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے سچے، اور اللہ پاک جس کو اپنا نبی اور پیغمبر بناتا ہے اس کو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہترین رکھتا ہے اور اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی حسین اور جمیل کرتا ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح نہیں بد اخلاق اور شکل و صورت کا بھی اچھا نہ ہو۔ مرزے نے اپنے مخالف تمام گروہوں کو گالیاں دی ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو حرام زادہ تک لکھا اس نے۔ پیغمبر تو ایسی عادات کا حامل نہیں ہوتا۔ اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کا سچا رہنما اور دائی ہوتا ہے، اخلاقیات بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں، اعمال بہترین ہوتے ہیں، اور شکل اور صورت اللہ اس کی انتہائی اعلیٰ اور عرفہ بنا دیتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کی کبھی آپ تصویر دیکھیں تو اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ یوں لگتا ہے جیسے کام نہیں کرتی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ یک چشمے گل تھا، ایک آنکھ اس کی بالکل فارغ تھی۔ تو اخلاقیات اور شکل دونوں اعتبار سے وہ پیغمبر قطع نہیں لگتا تھا، جھوٹا آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبوت کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے آ کر تو وہ کذاب اور دجال ہے۔ اسی لیے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کو پاکستان کی گورنمنٹ نے علماء کے ساتھ ایک لمبی بحث و تمیز کے بعد انہیں مرتد قرار دے کر اسلام سے خارج قرار دیا۔
تو یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام کا جب قرآ نکلا، اب کشتی والے نہیں چاہتے تھے کہ یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکا جائے۔ دوسری بار پھر کہتے ہیں قرآن دادی کر لو، غلطی سے نکل آیا۔ دوبارہ قرآن دادی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ بعد مفسرین نے ذکر کیا 3 بار قرآن ڈالا، تینوں بار ہی ان کا نام نکل آیا۔ اب وہ تو چاہ رہے ہیں کسی اور کے نام کا قرآن نکلے، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت اور اس کا ارادہ ہے وہ ہم سب لوگوں کے ارادوں اور مشیتوں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ، اس کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ہم کئی بار پروگرام بناتے ہیں کوئی کام کرنے کا، رات کو سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح یہ کام کریں گے، صبح اٹھتے ہی بندے کا موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں آج فلاں کام کر لیتے ہیں، وہ عزم ارادے ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے۔ خود میرے ساتھ ہر جمعے یہ ہوتا ہے، میں سوچ کے آتا ہوں کہ آج میں یہ خطبہ دوں گا، کئی دفعہ تیاری کر کے باقاعدہ جب آتا ہوں وہ خطبے کی تیاری میری جیب میں رہ جاتی ہے، آگے قرآن اور حدیث اور آیات اور حدیث آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، کہ میں کچھ ارادہ کرتا ہوں، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اور میرے ارادے پر کوئی اور ارادہ غالب آ جاتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت اور اس کا ارادہ ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ قوم ساری بھی چاہتی کسی اور کا قرآن نکالنے پر، قطعاً ایسے ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقدر تھا کہ قرآن اللہ کے پیغمبر کا نکلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مچھلی کو پہلے ہی آرڈر دے رکھا تھا کہ میرا نبی آ رہا، تیار ہو جائے، اس کو تو انہیں لقمہ بنا لینا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، قرآن نے کہا فَالْتَقَمَهُ، اس کو لقمہ بنا لیا، الحوت مچھلی نے۔ اب جب مچھلی کا لقمہ بن گئے، گرفتار ہو گئے ایک جیل میں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی گرفت اور پکڑ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا، وہ مرضی کا مالک ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا شروع کر دیا وظیفہ؟ اب آپ غور کریں، جس کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات شروع کی۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاریکیوں میں آواز دی۔ فنادا فی الظلمات، ظلمت کی جمع ظلمات، اندھیروں میں پکارا۔ پانی کے تاریکیاں بھی ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور وہ تاریکیاں بھی ہیں، ایسے ہی دن اور رات جو گزر رہے ہیں یہ راتوں کی تاریکیاں بھی ہیں۔ کئی اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ میں خود کئی اندھیرے ہیں، تو ان اندھیروں میں پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا اور اللہ کی سبحانیت کا ذکر کیا کہ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے سے ساری دنیا عاجز ہے، اگر کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے تو صرف تو ہے۔ لا الہ الا انت، اسی لیے کہا تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہاں سے مجھے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سبحانک،
تو سبحان ہے، تو ہر چیز پر غالب قدرتوں والا ہے، اور میں قصوروار ہوں، ظلم، خطا، لغزش مجھ سے ہوئی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ جب بندہ عاجز آ جاتا ہے نا، اپنے آپ نکل سکتے ہوتے تو آ جاتے باہر، کوئی اور نکالنے والا ہوتا تو اس کو پکارتے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، اس مشکل اور مصیبت میں اللہ کے نام کی دعائی دی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ انہیں پتا تھا اللہ کے سوا کوئی یہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، تو ساری دنیا عاجز ہے اور اللہ رب العالمین قدرتوں والا اور طاقتوں والا ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال آپ لیں، انسان جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اپنے آپ کو خواہ وہ بڑا طاقتور سمجھتے ہو، لیکن جو مسلمان ہیں جب نماز پڑھتے ہیں نا، ایک ہی صف میں بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، عالم بھی ہے، طالب علم بھی ہے، پیر بھی ہے، مرید بھی ہے، دولت مند بھی ہے، فقیر بھی ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا ذکر کر کے ہاتھ جب باندھ لیتے ہیں تو کیا اللہ سے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم۔ اب ہاتھ باندھ کے کیوں کہہ رہے سبحانک اللہم؟ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے میں سرنڈر ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ میں تیرے آگے بس جھک گیا ہوں، میرے ہاتھ بندے ہیں، یہ اب میرے لیے کام نہیں کرتے، اور ہم بالکل تیرے آگے بے بس ہیں، قدرتیں طاقتیں تیری ہیں یا اللہ، تسبیح اور پاکیزگی تیری، ہر نقص سے پاک اور مبرہ تو ہے، ہم نقص والے، ہم لوگ کوتاہی والے، کمی والے، فقر و محتاجی والے، ضرورت مند ہیں تیرے لیے، ہماری ضرورتیں بھی پوری کرنے والا تو، ہماری حاجات بھی پوری کرنے والا تو، یا رب تو ہی ہمارا حاجت روا، تو ضرورتیں پوری کرنے والا، تو ہی ہماری روزی کا مالک، تو اس لیے تیرے آگے ہی ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہو گئے۔ انسان اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار سبحانک اللہم کہہ کر کرتا، تب کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ایک چھوٹے سے حصے میں، مسجد حرام سے مراد یہاں حدود حرم ہے، حدود حرم سے نکال کر کسی کو اقصی لے جائے شام، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروا کر تھوڑے سے عرصے میں واپس آ جائے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے اس واقعہ کی ابتدائی سبحان الذی اسری بعبدہ سے کی۔ آج بھی دنیا بے شک سائنس کے اعتبار سے جتنی بھی ترقی کر چکی ہے، اتنی تیز رفتاری میزائل سسٹم میں بھی نہیں ہے جتنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس براق پر بٹھایا اس کے اندر تھی، وہ ایسی جیسے آپ کی نگاہ کام کرتی ہے، سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے حصے میں جا آسمانوں سے ٹکراتی ہے، تو میزائل بھی چھوڑے تو وہ نظر آ رہا تھا یہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، نگاہ آپ کی پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے آسمان پر۔ تو سب سے طاقتور تو آج کے دور میں سائنس نے میزائل سسٹم ہی بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ اس قدرت کا مالک اللہ ہی ہے۔ لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں جب اس کے اوپر دو زبریں یا دو زیریں یا دو پیشیں آ جائیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، تو وہ کسی چیز کی مقدار کی قلت پر دلیل ہوتی ہے۔ پوری رات نہیں یہ کام سما لگا رہا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سیر کروا دی۔ اس لیے تو ابو جہل ماننے کو تیار نہیں تھا،
یہ بھی سیرت نگاروں نے واقعہ ذکر کیا نا. آپ جب یہ سارے عجائبات قدرت دے کر واپس آئے تھے تو ابو جہل جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھی. کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ راتوں رات ادھر سے اٹھے حدود حرم سے اور شام اتنی دور شام چلا جائے، پھر وہاں سے کہ میں اوپر سے ہو کر آ گیا ہوں. ابو جہل کی عقل ماننے کو تیار نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے تو انسانوں کی عقلیں نیچے رہ جاتی ہیں، اور ایمان والے کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کو ٹھوک کے نہیں رکھتے، وہ اپنی عقلیں تابع کر دیتے ہیں. کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بندے کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں تھوڑی دیر غور و فکر کرنے سے سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ وقت گزرنے پر سمجھ آ جاتی ہیں. سمجھ سے باہر نہیں ہوتی، سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن ایمان والا شخص شروع دن سے ہی آمنا وصدقنا پر ہوتا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس پر ایمان ہے. میری عقل میں آئے یا نہ آئے میں نے اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ میرے اللہ کا حکم ہے یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صدیق اکبر ایمان والے تھے نا. ابو جہل نے پھسلانے کی کوشش کی کہ چلو آج بڑا موقع ہاتھ آ گیا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا یار تم بتاؤ کہ کوئی ایسے ہو سکتا ہے ایک بندہ رات ہی رات جو ہے مسجد حرام سے کہ میں اقصیٰ گیا ہوں، یہ مانا جا سکتا ہے؟ فرمان لگے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا جس کو تو نے نبی مانا ہے وہ یہ بات کہتا. ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے نبی ضرور گئے ہوں گے. تو مومن پیغمبر کی بات پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے کوئی چون چرا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں تو بعض سائلین ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتا دی جائے نا، وہ پھر آگے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. اچھا مولوی صاحب بتاؤ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مفسد ہے، مبتل ہے، کیا ہے؟ میں عوام الناس کو یہ کہتا ہوں جب کوئی ایسی بات کرے نا تو میں اس کہتا ہوں اب تم تھوڑا سا غور کرو. یوں سمجھ لو کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ آئے ہیں اور آپ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مسئلہ کیسا ہے، آپ حکم دیتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے. تو آپ آگے سوال کریں گے یا رسول اللہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے، سنت ہے کہ مستحب ہے، یا نبی کا حکم سن کے فوراً مان جائیں گے؟ اور یہ باتیں تو عوام کے لیے ہے ہی نہیں، اور ایک عمل کرنے والے شخص کے لیے قطعاً ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہوتی. مولانا زکریا صاحب جن کی وہ تبلیغی نصاب والی کتاب ہے فضائل اعمال، ان کی ایک اور کتاب ہے اختلاف الائمہ، اس میں انہوں نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے. کہتے ہیں یہ جو آج ہمارے یہاں فقہی موشگافیاں یہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اللہ کے نبی بتاتے تھے وہ عمل کرتے تھے. انہوں نے لکھا کہ عمل کرنے والے شخص کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو پتا چل گیا کہ اللہ نے حکم دے دیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتا دیا، بس عمل کرنے والا پھر کچھ نہیں دیکھتا، وہ عمل کرتا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کا سوال کر لیتا تو اس کو گستاخی سمجھا جاتا تھا. پھر ایک مثال دی انہوں نے. مثال کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا اوتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوترنا،
اللہ کے رسول نے وطر ادا کیے، ہم بھی وطر ادا کرتے ہیں۔ پھر کہتا وطر واجب، پھر یہی جواب دیتے ہیں اوتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوترنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ادا کیے، ہم بھی وطر ادا کرتے ہیں۔ تیسری بار بھی اس نے یہی سوال کیا، ابن عمر نے یہی جواب دیا، اللہ کے نبی نے وطر ادا کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ مثال دے کر مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ صحابہ تو اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، جب تمہیں بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے تو پھر مانو اور عمل کرو۔ تو ایمان والا شخص نا وہ آگے چوچرا نہیں کرتا، جب اس کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اللہ کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بظاہر یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں تھی، لیکن صدیق اکبر کا ایمان تھا، فوراً مان گئے۔ ابو جہل اپنی عقل کا پیروکار تھا، اس نے انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عظیم واقعہ کی جو ابتدا ہے وہ ایسے لفظ کے ساتھ کی ہے جس لفظ کے ساتھ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور بندوں کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اسراء جو لفظ ہے اس کا معنی آتا ہے رات کے وقت سفر کرنا، چلنا۔ اب اسری بعبدہ اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت۔ کچھ لوگ عجیب مخمصے میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نا یہ اسرا لے گیا بے عبد ہی، ساتھ اپنے بندے کے، اس لیے پتہ چلتا ہے اس عبد کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں وہ تو مولا علی تھے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ نہ یہ ترجمہ ہے نہ کسی جو نا دوسری آیت یا حدیث میں اس بات کا ذکر ہے۔ قرآن کے معنی کی کھینچا تانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی یہ لفظ آیا، دیکھ لو کس معنی میں آئے، فاسر بأہلک بقطع من اللیل، اپنے اہل کو رات کے ایک ٹکڑے میں لے کر نکل جاؤ۔ تو اسراء کا اصل معنی ہے جب اس کے بالغت آگے رات کے وقت سیر کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، آگے جو لفظ ہے وہ بعبدہ ہی فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو روحانی طور پر ہوا تھا، جسمانی نہیں تھا۔ یہ بات بھی قرآن کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ روحانی معراج نہیں تھا کہ خواب میں کوئی چیز دکھا دی ہو، یہ باقاعدہ جسمانی معراج تھا۔ قرآن کے انہی لفظوں پہ غور کرو، اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا۔ اب قرآن میں یہ لفظ عبد دوسری جگہوں پر بھی دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روح مع الجسد کے لیے ہے، کہ جسم اور اس کے اندر روح دونوں چیزیں موجود، اور ان کے اوپر اللہ نے اس لفظ کا اطلاق کیا۔ جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا تو قرآن نے کیا کہا؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیت الذی، کیا تو نے شخص کو دیکھا ہے، ینہا عبدا، جو ایک بندے کو روکتا ہے، ایک عبد کو روکتا ہے، کب؟ اذا صلی، جب وہ عبد نماز پڑھتا ہے۔ تو بندے میں روح نہ ہو تو وہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز تبھی پڑھے گا جب اس کے اندر روح ہے۔ تو روح مع الجسد کے اوپر قرآن اس کا اطلاق کر رہا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا، اور اسی لیے تو آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم ان کو اس لیے لے گئے تھے تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی جو تھی وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی، اسی لیے مسجد حرام کا جو لفظ ہے نا اس میں،
اس کو تقریباً تمام مفسرین حدود حرم سے تعبیر کرتے ہیں. ان کا گھر چونکہ حرم کے اندر ہی تھا، حدود میں تھا، آپ وہاں سوئے ہوئے تھے، اور ایک میں ہے کہ حتیم میں آپ تھے. ان میں کوئی منافات نہیں ہے. حتیم بھی ان کے گھر کے اس وقت دور میں پاس ہی تھا. جس نے سمجھا کہ ادھر سے گئے ہیں، جس کی پوری ریسرچ تھی کہ گھر سے اٹھے ہیں، انہوں نے گھر کی بات کی، اور جن کو تھا وہ حتیم قریب تھا، ادھر بھی آپ نماز پڑھتے، انہوں نے سمجھا حتیم سے گئے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر اٹھایا اور گھر کی چھت کو کھولا اور وہاں سے نکال کر لے گئے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر چلے گئے. اور براق لے کر آئے، جس کے عبداللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ وہ خچر سے کہ خد کے قریب، گدھے سے بڑی اور گھوڑے سے چھوٹے، برق رفتاری اس کی بہت، اتنی تیز رفتار ہے کہ آپ کی نگاہ جیسے اٹھتی ہے اس طرح ایک قدم یہ اور اگلا وہاں. تو اتنی تیز سواری اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی. اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با کمال کے لیے کہ اللہ نے آپ کو زمین کی پستی سے اٹھایا اور زمینی سیر بھی کرائی مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانی سیر کرائی. یہ جو مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی آتا ہے اوپر چڑھنا، اس لیے معراج کا ایک معنی سیڑھی کیا جاتا ہے. وہاں سے چونکہ آپ کو اوپر لے جایا گیا تھا اس لیے اس حصے کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ماحول آپ کی آمد کا بنا رکھا تھا. جبریل امین جب آپ کو لے کر گئے نا تو پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل، اور ساتھ بتایا میرے ساتھ بھی ایک ہستی ہے. انہوں نے کہا کیا ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جبریل نے کہا ہاں. دروازہ کھلتا ہے، اندر داخل ہو جاتے. پہلے آسمان پر کیا ایک جگہ دیکھتے، یہ قدرت کی نشانیاں دیکھیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ پر آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں. اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو حدیث میں ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ اللہ کی جنت کے وارث بننے والے ہیں وہ دائیں طرف والے، اور جو جہنم کے وارث بنیں گے وہ بائیں سائڈ والے ہیں. اس لیے جب آدم علیہ السلام دائیں سائڈ پر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں سائڈ پر دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. اس کو قرآن کے جو عام انداز میں ترغیب و ترہیب بھی کہہ سکتے ہیں، وعد و وعید بھی کہہ سکتے ہیں، بشارت و نذارت بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنایا نا. بشیر خوشخبری دینے والا، ترغیب کسی کام کرنے کی رغبت دینا، نذیر کا معنی ڈرانے والا، اور ترہیب کا معنی کسی کام سے بندے کو ہراساں کرنا اور ڈرانا. تو دونوں طرح کے احکام قرآن میں ہیں. خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں، عذاب سے ڈرایا بھی گیا. ایسے ہی مومنوں کی صفت بھی یہ بیان کی گئی ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا. یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوفا ڈرتے ہوئے، طمعا طمع اور امید رکھتے ہوئے. اللہ سے جنت کی امید بھی ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر بھی ہے. تو طمع اور خوف رکھ کر پروردگار کو پکارتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا اس طرح دکھایا جانا یہ ہمارے لیے بڑا ہی باعث عبرت ہے. ہمیں ہر شخص کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصحاب الیمین بنے، اصحاب الشمال نہ بنے.
قرآن نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال دونوں کا ذکر کیا ہے. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور یہ شمال بائیں ہاتھ والے. جو کامیاب ہوں گے ان کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو ناکام ہوں گے ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اصحاب الیمین بننے کی کوشش کریں، ہم اچھے اعمال کریں. ہمارے اعمال کی بنیاد کر کل قیامت والے دن ہم داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے والے بنے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے والے نہ بنے. اس لیے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کا اہتمام کرو، سنن و نوافل دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ پڑھو. فرض نماز ہے، نفلی نماز بھی ہے، فرضی زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات و زکوٰۃ بھی ہیں. ہر جتنے احکام اللہ نے فرض کیے ہیں ساتھ اس کی نفلی شکل بھی ہے. فرض لازمی ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے انسان پر، اور جو ساتھ دوسرا رکھا ہے حصہ وہ انسان کی خوشی کے اوپر ہے، اور جتنا خوشی کے ساتھ نیکی کے اعمال کرے گا درجات بلند ہوتے جائیں گے. وہ شخص کامیاب اور کامران ہے جس کے اچھے عمل ہوں گے. اعمال کے اوپر ہی بندے کی نجات ہونی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو، اپنی پھپھی صفیہ کو، اپنے خاندان کے عبد مناف کی اولاد کو مخاطب ہو کر کہتے، صحیح بخاری میں ہے، ہر ایک کو الگ الگ بھی فرمایا تم عمل کر لینا. انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت والے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. عمل اچھے لے کر آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر عمل صحیح نہیں لے کے آؤ گے تو ناکام ہو جاؤ. عمل کی اسلام میں بڑی ویلیو اور وقت ہے، حالانکہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن بہت جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا زمانے کی قسم ہے یقیناً انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں وہ لوگ خسارے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، اور اسی طرح ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی. تو ایمان کے ساتھ علیحدہ عمل صالح کر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کے اوپر توجہ دو. عمل بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا بس اب ہم رجسٹرڈ ہو گئے مسلمان، کسی قسم کے عمل کی ضرورت نہیں. جیسے ہمارے بعض بھائی کرتے، مل گئے اکثر بھائی کرتے ہیں. آپ صرف اپنے حالات کا قرب و بیش کا جائزہ لے لینا، ہر مسجد کا، صرف یہ نہیں کہ یہاں، ہر مسجد کا آپ جائزہ لیں. جب اذان ہوتی ہے اب دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کتنے لوگ مسجد میں آئے وہ بھی اٹھ کر بھاگ جاتے. ایسے بھی لوگ ہوتے، آتے مسجد سے، کدھر آئے ہو؟ جی میں تو قضائے حاجت کرنے آیا تھا. ان کو مسجد صرف قضائے حاجت کے لیے آنا نصیب ہوتا ہے کہ چلو مسجد میں واش روم بنے ہوئے ایک سائڈ پر قضائے حاجت کریں گے اور جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. تقریباً ہر مسجد کے ساتھ ہی قضائے حاجت کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی ہے. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، بازار والے، دکانوں والے حاجت کے لیے ضرور جائیں گے. اپنی مارکیٹ میں بے شک جگہ نہ بنائی ہو، مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے بن جائیں گے تو جائیں گے آپ مسجد میں پیشاب کرنے کے لیے چلے جائیں. عجیب جملہ بن گیا، مسجد جا رہا ہوں کیا کر رہے ہیں؟ پیشاب کر رہے ہیں. ہم غور بھی نہیں کرتے آخر ہم کہہ کیا رہے ہیں. تو مساجد تقریباً غیر آباد ہوتی ہیں، ایک صف ڈیڑھ کا نمازیوں کا آ جانا ہر جگہ پر ہوتا ہے. اکثریت بے نماز، اکثریت بد عمل لوگوں کی،
اکثریت اللہ کی مخلوق کو اذیت اور تکلیف دینے والے لوگوں کی. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں ہمیں ایسے ہی سبق پڑھائے؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں مساجد غیر آباد ہوتی تھی؟ صحابہ تو اس کو مسلمان نہیں جانتے تھے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتا تھا. اس لیے مسلم میں حدیث ہے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے. جو نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھو مسلمان نہیں رہتا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو. اس کا مطلب ہے جو نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کا حکم مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے اور توحید والا بن جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی بات ماننا یہ بھی شرک کی فی الاطاعت ہے. اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ. تو کتنے لوگ ہیں نماز، بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، نمازی ایک آدھ ہوتا ہے. گھر کا سربراہ بوڑھا ہو گئے، وہ بیچارہ مسجد کے لیے رہ جاتا ہے. اب اس کی ماننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. بہت سارے بزرگ آپ کو ایسے ملیں گے اولاد نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتی، خود بیچارہ کہہ کے تھک جاتا ہے. آپ مسجد آ جاتا ہے، اولاد نماز کے لیے قطعاً نہیں آتی. اس لیے عمل کی طرف خصوصی توجہ دلائی. اور آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے رسول اللہ کو یہ پہلی نشانی انبیاء کی پہلے آسمان کے اوپر دکھلائی، اس میں دو طرح کے لوگ، نیک بھی اور بدکار بھی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا آدم علیہ السلام کو خوشی تبھی ہو سکتی ہے جب اولاد ان کی ساری فرما بردار بن جائے. جتنی فرما بردار ہوگی اتنی زیادہ خوشی نصیب ہوگی. تو ہمیں اپنے والدین کو تکلیف دینی چاہیے کہ خوش کرنا چاہیے. ابو البشر آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو ہمارا حق تو نہیں ہے ہم اللہ کے کسی نبی کو پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بد اعمال لوگوں کی وجہ سے اذیت محسوس کرتے تھے، توجہ دیتے تھے عمل کی طرف. بار بار لوگوں کو جا کر دعوت دیتے تھے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کیا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اب لا الہ کہنے کا خالی یہ تو مطلب نہیں کہ زبان سے پڑھ دیا بس چھٹی نہیں. صحیح لا الہ الا اللہ پڑھنا وہ ہوتا جس میں اس کے مطابق عمل ہوتا. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اخلاص یہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا دین النصیحہ، دین اخلاص کا نام ہے. قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اخلاص کس کے لیے ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے ہے. والے رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے مخلص ہونا ہے. والے کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے مخلص ہونا ہے. والے ائمت ہی، والے ائمتہم، اپنے ائمہ اور حکام کے لیے مخلص ہونا ہے. وعامتہم، عوام الناس کے لیے مخلص ہونا ہے. ہر ایک کے لیے اخلاص الگ ہے. اللہ کے لیے مخلص ہونا یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص یہ ہونا ہے کہ اللہ کے رسول کو آخری سچا نبی مان کر آپ کی مکمل اطاعت کرے. کتاب کے لیے اخلاص یہ ہے اس کتاب کو پڑھے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے. عوام الناس کے لیے اخلاص یہ ہے ہر بندے کی خیر خواہی اور اس کی نیکی جو ہے اس کی طرف توجہ دو. ہر بندے کے لیے اچھی تمنا رکھو، اچھا احساس رکھو اس کے لیے،
اور حکام کے لیے یہ ہے کہ اچھے کام میں ان کی بات مانو، جب برے کاموں کا حکم دے اس میں ان کی بات نہ مانو، صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو حکم دے وہ قبول کر لو۔ تو میرے بھائیو، عمل کی بہت زیادہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ تو اس لیے یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کیا، باقی اللہ توفیق دے گا عرض کروں گا۔ پہلی بڑی نشانی آسمانوں پر آدم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے ساتھ دیکھنا، اور ایک طرف دیکھ کر ان کا خوش ہونا اور دوسری طرف دیکھ کر ان کا رونا۔ تو اس کا احساس کرو، ایسے اعمال کرو جو خوشی کا باعث بنے، ایسے کاموں سے بچ جاؤ جو رونے کا باعث بن جائے، پھر قیامت والے دن سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا